اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جیم اسلامک وائس چینل کے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کے امتحانات میں فرسٹ پوزیشن آئے گی۔ یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کے امتحان میں بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ ناظرین، دنیا ایک دارالامتحان ہے اور ہر ایک کوئی نہ کوئی امتحان دے رہا ہے، اور زندگی مختلف امتحانوں میں بٹی ہوئی ہے، اور ہر کوئی اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اس امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے۔ لیکن ایک امتحان وہ ہے جو تعلیمی اداروں میں ہر سطح کے طلباء سے لیا جاتا ہے، اور فی زمانہ یہ امتحان بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے اکیڈمیوں کو جوائن کیا جاتا ہے، گھروں میں ٹیوشن پڑھائے جاتے ہیں۔ امتحانات میں طلباء بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ لائق بھی ہوتے ہیں اور محنتی بھی ہوتے ہیں، لیکن امتحان دیتے وقت وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کچھ طلباء امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر کچھ طلباء دین کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور نماز اور عبادت کر کے اور مختلف وظائف کر کے اللہ تعالیٰ سے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ایسے ہی تمام طالبات جو وظائف اور دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ وظائف جو ہوتے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ یہ عمل آپ کو دین اسلام میں کچھ الفاظ یا چند آیات کے بارے میں ہی بتایا جاتا ہے، اس لیے وظائف پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، اور وظائف کو ہمیشہ یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وظیفے کو یقین کے ساتھ نہ کیا جائے تو اس وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اس پر تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس وظیفے کے بارے میں آپ کو ایک سچا واقعہ بھی سنائیں گے۔ ناظرین، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جو میرے بہن بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جیم اسلامک وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ یہ وظیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، تو آپ کو وہ سچا واقعہ سناتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک 20 سال پرانا واقعہ ہے۔ ایک قاری صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ میں 20 سال پہلے مدرسے میں کچھ طلباء کو پڑھاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے شاگرد مدرسے کے ساتھ ساتھ مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور وہ راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ قاری صاحب نے بچوں کو کہا کہ آپ رات کو جلدی کیوں نہیں سو جاتے اور راتوں کو اپنی نیند خراب کرتے رہتے ہیں؟ تو لڑکوں نے جواب دیا کہ ہمارے امتحانات سر پر ہیں، دن کو قرآن پاک کا سبق یاد کرنا پڑتا ہے اور رات کو دوسرے امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی امتحان دے دوں، تو میں نے لڑکوں سے کہا کہ تم میرا داخلہ بھی بھیج دو۔ تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب داخلے تو جا چکے ہیں اور آپ کو لیٹ فیس بھی ادا کرنی ہوگی اور محنت بھی زیادہ کرنی پڑے گی تیاری کے لیے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ میں لیٹ فیس ادا کر دوں گا۔ یوں داخلہ چلا گیا، پھر قاری صاحب بھی تیاری کرنے لگے۔ یوں آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور امتحانات کے دن قریب آ گئے۔ قاری صاحب کی 4 سبجیکٹ کی تیاری تو بہت اچھی تھی، لیکن 2-3 سبجیکٹس ایسے تھے جو انہوں نے بالکل بھی نہیں پڑھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ان 4 سبجیکٹس میں تو پاس ہو جاؤں، بعد میں ان 3 سبجیکٹس کا سپلیمنٹری امتحان دے دوں گا۔ یوں قاری صاحب نے یہ امتحان دے
دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ قاری صاحب یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہے جو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ جس دن رزلٹ آنا تھا، قاری صاحب نے اپنے شاگردوں کو اپنا رول نمبر بھی دیا کہ میرا رزلٹ بھی دیکھ آؤ۔ شاگرد جب واپس آئے تو قاری صاحب کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھے نمبر آئے ہیں۔ قاری صاحب خود بھی بہت حیران ہوئے کہ میری تو سارے سبجیکٹ کی تیاری نہیں تھی، یقیناً یہ اس وظیفے کی بدولت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو وہ بااثر وظیفہ بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں اپنے امتحانات میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نام، کوئی اسم یا کوئی آیت ایسی ہے جسے میں پڑھتا رہوں اور کامیابی میرے ساتھ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ یاد رکھنا کہ بعض اوقات زندگی میں کامیابی سے بہتر ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو انسان سے زیادہ جانتا ہے۔ انسان کی کچھ کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے مل جاتی ہیں، اور ان کامیابیوں کو پا کر انسان میں تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ محنت سے دور ہٹنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھار ناکامی کا مزہ چکھاتا ہے، تاکہ اس کے اندر نہ کبھی تکبر کی بیماری آئے اور نہ کبھی وہ اپنے آپ کو محنت سے دور کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نام میں شفا، امید اور برکت ہے۔ اسی لیے اگر انسان اپنے امتحان سے پہلے، یعنی جس دن پیپر دینا ہو، اس دن سورۃ رحمان کو پڑھ کر جائے اور پھر پیپر دے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ وہ جو پڑھے، وہ جو سنے یا وہ جو دیکھے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے، اسے وہ کبھی بھی نہ بھولے اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، تو وہ جب پیپر یاد کرنے بیٹھے تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لے اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا سبق یاد کرنا شروع کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہ ساری زندگی باتیں یاد رہیں گی، اور وہ جو دیکھے گا، وہ جو سنے گا، وہ جو پڑھے گا، وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ لیکن اگر آپ نے امتحانات دے دیے ہیں تو پھر آپ کون سا وظیفہ کریں، اور پیپر دینے کے بعد آپ اپنے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس شخص کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ نصر 27 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے میرے اللہ، مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص ہر امتحان میں کامیاب ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں یا ہماری دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔